السلام علیکم. بس آج آپ لوگوں کے میں نے کامنٹس دیکھے سب کے، اس کے اوپر ہی تھوڑی سی چلو ایک جنرلی، ویسے تو میں جواب تو نہیں دیتا آج کل، آپ کو بتا اتنے سارے ایشوز ہوئے ہیں، اس لیے میں نے بہرحال لائک پھر بھی کر دیتا ہوں. جو زیادہ تر کامنٹس اچھے ہی ہوتے ہیں تو میں ان کو، تو مجھ سے وہ ریٹرن میں جواب دینا میرے لیے مشکل ہے، کچھ جو بھی ایشوز ہیں مجھے اس کی وجہ سے. تو میں نے آج بھی وہ جو ویڈیو لگائی ہے جو ان کی موو ہونے والی ہے اسامہ اور ثنا والوں کی، اس پہ کامنٹس پڑھے تو میں نے کہا چلو اسی پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ ویسے ایک جنرلی ایک بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ڈسکشن، جس کو اسی کو تو ڈسکشن کہتے ہیں. کوئی یہ کوئی خاص پرٹیکولرلی یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا پرپز کیا ہے یا میں کس کو فوکس کر رہا ہوں یا میں کس کو کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں. جنرل باتیں ہیں یہ. اس میں ایک تو یہ جیسے کچھ بہت ہی کم کامنٹس ہیں جس میں جو لوگوں کا جو یہ کنسرن تھا کہ اسامہ کو جانا نہیں چاہیے تھا اور یہ ویسٹرن کنٹری، ایک کو تو میں نے جواب دیا. میں نے کہا آپ کو آنیسٹ ہو کے ایک کامنٹ دینا چاہیے، یہ ویسٹرن کلچر اس کو نہ کہیں. آپ ہر جگہ کو ویسٹرن کو لے کے آ جاتے ہیں. ہم بھی جب وہاں ہوتے تھے تو اس ویسٹرن کلچر کو پتہ نہیں کس گندگی کے ساتھ ہم ملاتے تھے. کوئی بھی ٹاپک ہو اس میں اس کو ساری گندگی کا ملبہ اس پہ ڈال دیتے تھے. آپ اپنے کنٹری میں بھی، اپنے قریب قریب بھی دیکھیں، اڑوس پڑوس میں بھی دیکھیں، جو آپ کا ایسٹرن کلچر ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں. وہ اس بندے کا مقصد کیا تھا کہ جی یہ ویسٹرن کلچر میں یہ ایسے ہوتا ہے، بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پاکستان میں کوئی بیٹا بیٹی، کوئی بہو بیٹا کبھی کوئی الگ نہیں ہوئے. اگر کوئی بندے چیلنج کرے، میں ابھی پاکستان آتا ہوں، میں آپ کو پہلے کے بھی مجھے پتا ہے، ابھی جب ہم آئیں گے تو میں ڈھونڈ کے آپ کو دکھا دوں گا. یہ دیکھو یہ ماں باپ کو چھوڑ کے بچے یہ الگ رہ رہے ہیں. یہ دیکھو یہ بہو یہ نہیں رہ رہی ان پیرنٹس ان لاس کے ساتھ. بچوں کی جابیں ہوتی ہیں، وہاں موو ہو جاتے ہیں اور گھر میں کئی دفعہ نہیں بنتی ہے، دوسرے نئے کئی ٹاپکس ہوتے ہیں بنتی نہیں یا ان کی جاب. اب ہم بچوں کو پکڑ کے آپ رکھو گے کہ ان کو جنہوں نے بچوں کو پکڑ کے دیکھا، میں اگزامپل پہلے دے چکا ہوں، وہ بچے بیچارے بعد میں در بدر ہوتے ہوئے ہم نے آنکھوں سے دیکھے. میں اب پھر دوبارہ وہ پرانی ویڈیو میں مجھے پتا میں نے کہا ہوا ہے. تو بچوں کو اپنے ماں باپ نے باندھ کے نہیں رکھنا اپنی آسانی کے لیے. ابھی ان کا وہی دیسی پرانا فارمولا، وہ ابھی آپ کی وہ اولڈ ایج ہو رہی ہے، آپ کو تو بچوں کی ضرورت ہی، کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے سوا. اللہ کا شکر ہے اور ماشاءاللہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. ہمیں کیا ہوا؟ وہ ریگولر بیماری ازاری تو ہر کسی کو ہوتی ہے، درد سر میں سر پہ ہوتا ہے، بازوؤں میں. یہ تو کوئی ایسی بیماریاں وہ بقول کسی کو اللہ بڑا ہے. اللہ جن کی اولادیں ہی نہیں ہیں، کیا وہ جو لوگ ہیں اور وہ کیا بالکل ہی ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. چاہے کوئی رشتہ دار ہو جائیں، کئی یار دوست ہو جائیں، ایسے بھی 20 مثالیں ٹیک کیئر کرتے ہیں. اور پھر ہمارا اگر ہم اپنی اگزامپل دیں تو ہم کو اللہ نے ہمیں ویسے بڑا نواز دیا، اس کنٹری میں لے آئے. جیسا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا، ہمیں ابھی کوئی ایمرجنسی ہو جائے، ہم ایک فون کال کرنی ہے، ایمبولینس آئے گی، اٹھا کے اسپتال تک تو پہنچ جائیں گے نا. یہی سب سے اس ایج میں بندے کو 2 روٹی بھوک کے لیے مٹانے کے لیے 2 ایشو ہیں. پاکستان کی بھی اگر میں اپنی کنٹری کی بھی بات کروں، صرف 2 ایشو ہیں. ایک ان کی صحت کا، اس عمر میں بیچارہ بیماری داری میں تکلیف سے نہ گزرے. یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں مریض کا حق ہے کہ اس کا علاج ہو. پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں، بیچارے ماں باپ بوڑھے ہیں، جن کے اولاد اگر اس قابل نہیں ہے کما سکے یا ان کو سپورٹ کر سکے، تو وہ دوائی لینے کے دکھ سے بیچارے مر جاتے ہیں، تکلیف کی حالت میں مر جاتے ہیں، اذیت میں. تو ہم خدا کا لاکھ شکر کرتے ہیں کہ ہماری یہ ایک دونوں ہی بیسک ضرورتیں ہیں. ایک یہ کہ آپ کو روٹی 3 ٹائم کی مل جائے، اور 3 ٹائم اگر آپ نے دوائی کھانی ہے، جیسے کہ ایک ایج میں 3 سے بھی کیا پتہ اس سے بھی زیادہ ٹائم کھاتے ہیں، وہ آپ کو مل جائے. تو خدا کا شکر ہے کہ ہم اس کنٹری میں یہ دونوں چیزیں ہمیں اللہ نے دے دیں. ہمیں کوئی کسی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا خیال کون کرے گا بڑھاپے میں، تو ہم بچوں کو کسی کو چھوڑے نہ جانے. شکر ہے ہم چلتے پھرتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے. جو آپ لوگوں کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل اب ہم بتانا چھوڑ دیں گے کہ ہم لوگ بس فائنلی اب یہ موو وغیرہ کمپلیٹ ہو جائے، پھر اپنی ہیلتھ وغیرہ بارے میں لوگوں کو، کیونکہ زیادہ تر جب یہ آپ بچوں کو مجھے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں نے کچھ کامنٹ جو ڈیلیٹ کیے ہیں. بلاک والی بات ہے کہ بلاک تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ڈیلیٹ کرنا ایک ایسا کامنٹ جو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل نامناسب ہے. جی اس نے میرے لیے یہ کیوں کہا یا میرے بچے کے لیے کیوں کہا، جبکہ مجھے پتا کہ یہ بچہ میرا ایسا نہیں ہے، میری بیوی ایسی نہیں ہے. سامان نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں یا پھر میں موو مطلب الگ ہو جاؤں یا مطلب رہ لوں، اس طرح کا اس نے مجھ سے کوشچن کچھ کیا تھا. مجھے تو اب یاد بھی نہیں رہتا. یہ بہت ساری بات یہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. کوئی ضرورت نہیں، آپ موو ہو جاؤ، از بیٹر. لائک آپ
खुद लिविंग एक्सपीरियंस करो कि अकेले रहने में क्या होता है। तो लाइबा और ज़ाहिर तो रह ही रहे थे, तो हमने कहा इसको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो और फिर रीजन सारी देखो, एक ने कहा जो आपको जरूरत नहीं है, आप लोगों को बताने का रीजन है भाई, आप नए होंगे जिन्होंने कमेंट दिया, अभी भी वो कमेंट वहाँ आपको एक्सप्लेन करने की लोगों को जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। जब हम अपने व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर, जब हम उनको फैमिली की तरह लेते हैं तो हम वहाँ पर फैमिली उनसे डिस्कस भी करते हैं, उनको बताते भी हैं। और कई लोग कहते हैं आप मैं डिटेल ही बतानी, मैं अपने बीवी बच्चों, घर में बेटे से, बेटी से, बहू से डिटेल से ही बात करता हूँ। आप लोगों को भी मैं उसी लेवल में रखता हूँ, समझता हूँ, और ऐसे ही मैं बात करता हूँ। कई लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा बताएं ना, जो वही ज़िंदगी की बातें बतानी है ना। और यूट्यूब है क्या, हमसे वो नहीं होता जो ये झूठ और फेक बातें जो यूट्यूब के ऊपर भरमार लगी हुई है, ये हमसे नहीं होता, और ना हमारी वो एज है, और हमको करना भी नहीं चाहिए। झूठी बातें यहाँ लगा के कल को मरमरा जाएं, और ये झूठ सारी उम्र के लिए हमारा दुनिया में लोग देखते रहें, और जो बात हो झूठी। सही बात करें, जेन्युइन बात करें। जेन्युइन बात यही है कि ये बच्चों को मैं फिर आज, अगर कोई नए सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कोई ये कमेंट्स दे रहे हैं, उनको ये पता हो कि 5.5 साल होने को, 4.5 साल, पौने 5 साल हो गए शादी को। हमने उस वक्त भी इनको, आप हैरान होंगे कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं, हमने उस वक्त इनको ये ऑप्शन दिया था कि अगर आप चाहते हो सेपरेट रहना तो आप अभी से ही, शादी हो, जाओ अपार्टमेंट में, जाओ अपने घर में, जाओ रेंटल में, जो आपकी मर्जी है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको ये पुश नहीं कर रहे हैं, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को, अगर आप ऐसा चाह रहे हो तो कर लो। इन्होंने नहीं किया, हमारे साथ आज 4.5 पौने 5 साल हो गए, और इस लाइफ को उन्होंने भी इंजॉय किया, हमने भी किया। हमने कभी कोई रोक टोक, जैसे मैं बता चुका, कभी नहीं की। अब फिर वो रिपीट हो जाएंगे। अब सवाल सिर्फ ये है कि ये आप ना कहें कि बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। इस किस्म के कमेंट्स, ये वो एक ही साइड जो देखते हैं, और वो जो कमेंट देने वाला भी मुझे पता चल जाता है कि ज़्यादातर बैक कंट्री से, चाहे इंडिया, चाहे पाकिस्तान, चाहे इन कंट्री से वो होते हैं, वहाँ के हिसाब से, माहौल के हिसाब से वो बात करते हैं। तो खुदा का शुक्र है, हमें कोई ऐसा सच कोई तकलीफ़ नहीं। अब हमारी मर्जी है, हमने कभी मिलने जाना है, उधर चले, उज़ैर खान लाइबा जहाँ उनसे मिलने चले गए, उसामा वाले जहाँ रहे उनके मिलने चले गए, यहाँ ये घर तो हमारे पास है ही, यहाँ रह रहे हैं। आगे प्लानिंग्स हैं, जो भी अल्लाह मालिक है उसकी क्या बताना मैंने। लेकिन आप ये बिल्कुल ये ना कहें बिल्कुल कि उसामा वालों ने गलत किया, उनको मूव नहीं होना चाहिए था, हम मुझे चंपी नहीं करवानी, मुझे सर को तेल लगा के मालिश नहीं करवानी, मुझे वो के मसाज नहीं करवाना उसामा से। ये बिल्कुल उनकी लाइफ है। हमने म्यूचुअली, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमने म्यूचुअली ये डिसीजन लिया था। और तकलीफ़ उसकी, अगर ज़ाहिर बंदा कहे कि नहीं हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, ये भी झूठ के ज़मरे में आएगा। ज़ाहिर है यही तो वो चीज़ है जो माँ बाप ने अपनी उसको ख्वाहिशात को दबा के, उसको बर्दाश्त करके आपने बच्चों को थोड़ा सा फ्री हैंड देना, उनको आज़ादी देनी है। ये ऐसे ही नहीं, बताने का मकसद है कि वो क्या था, मतलब जब जबर किया ना अपने आप पे। हमारा दिल करता था खाने को, लेकिन हम नहीं खाते थे। हम कहते नहीं बच्चों को दे दो, कोई बात नहीं, बच्चों ने खा लिया, उनका अगर बचा, हमने खा लिया, हम उसी में खुश हो जाते थे। तो ये स्टेप भी ऐसे ही। फिर ऐसे मैकडॉनल्ड वगैरह पे कभी जाना, बच्चों को इनको ले दिया, खुद नहीं हमारा दिल नहीं कर रहा, हमें भूख नहीं है, कि हमने बजट को देखना। अब खुदा का शुक्र है आज इस स्टेज पे अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। अब वही बात है कि वो कुछ चीज़ें खा सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते, वो अपनी जगह पे। मकसद मेरा कहने का सिर्फ ये कि ये ना कहें कि हम बड़े दिल से, बस हमें कोई फिक्र ही नहीं है, हम बड़े खुश हैं अंदर से कि ये मूव हो रहे हैं। वो तकलीफ़, वो उसको अपनी, उसको कुछ, उसी को तो हमने बर्दाश्त करना, उसी को तो जब्त करना, उसी को तो रोकना है। और अब हमें लाइफ में हम इंशाल्लाह घूमे फिरेंगे बहुत जल्द। इसको, इस जहन को ज़रा इजी करने के लिए, कि समझे, क्या तुम टीवी देख रही हो कि या मुझे वीडियो में देख रही हो, मैं समझो। तो वो हम इंशाल्लाह अपने जहन को इधर उधर करने के लिए हम बहुत जल्द पाकिस्तान भी आएंगे, और उसी दौरान बहुत सारे और भी प्लान्स हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन घूमे फिरेंगे, बजाय कि हम डिप्रेस हो के यहाँ घर में बैठे रहें। और फिर दूसरी बात है कि हमारे ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है, जिधर जिनसे मिलने जाना चाहें चले, जब भी जाना चाहें जा सकते हैं। ज़ाहिरा का भी लोग जैसे परेशान हैं, आप लोग के भी ज़ाहिरा वीडियो में नहीं होगी भी, बिल्कुल। वो जब यहाँ बन रही तो यहाँ तो नहीं होगी, कभी वीकेंड पे वो आ गई छुट्टियों में, कभी यहाँ लेकर आ गए, या ये व्लॉग साथ हो गई, उसमें जितनी बन सकेगी बनाएंगे। और वीडियो से भी अब आपको पता भी दिल थोड़ा भरा ही हुआ है, क्योंकि ये इस किस्म की ये इतनी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से जहन, मतलब एक फोकस नहीं था।
تو کوئی بھی ویڈیو بنائی ابھی اس مہینے میں اگر آپ کاؤنٹ کرو تو پتہ نہیں میری کوئی 8-10 ویڈیو ٹوٹل شاید اس مہینے میں لگی ہوں گی یا اس سے بھی کم. سو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتری کرے گا. دعا کریں ہمیں اللہ ہم کو بھی ہمت دے اور ہمارے بچوں کو جیسے وہ تھے جب ہمارے ساتھ تھے جب تھے اور آئندہ بھی وہ ایسے ہی رہیں. دیکھیں دور ہو جانے سے یہ کوئی محبتیں کہتے ہیں نا کم نہیں ہو جاتی. یہ اصل میں بات ہے یہ دل کی. تو دل جیسے مما تو رون رہی ہیں پہلی ویڈیو جو بنائی ہے جس میں اصل بات کی اس وقت روئی نہیں. اور اب آج ویسے یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سامان وغیرہ لینے آنا ٹرک لے کے اسامہ 1 گھنٹے تک آ رہا. دیکھیں گے کوشش کریں گے جتنی اگر بنا سکیں ویڈیو بنائیں گے. باقی آپ کوئی مہربانی کر کے کوئی یہ کامنٹ نہ دے. میں بتا چکا ہوں کوئی ان کو یہ نہ کہیں ان کو بھی گلٹی فیل نہ کریں کہ آپ ان کو بھی کہہ رہے ہیں. ان کی ویڈیو بھی میں جو لگی اس میں بھی میں نے دیکھا آپ لوگوں کو بوڑھے پیرنٹس کو نہیں چھوڑنا. وہ بوڑھا یہاں بوڑھا جوان سب برابر ہیں. میں پھر یہ کہتا ہوں جب آپ کہتے ہیں بوڑھے پیرنٹس کو نہیں تو بوڑھے بندے کو کیا چاہیے اولاد سے ایک کہ وہ روٹی ان کو دے دے اور ان کو دوائی دار. میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس کنٹری میں خدا کا شکر ہے اس کی ذمہ داری دونوں چیزوں کی گورنمنٹ پہ ہے تو آپ کو پھر آپ یہ وہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں جن کو یہاں کے سسٹم نہیں پتہ. ہاں جہاں تک ملنے کی تو کسی کی پابندی تو نہیں ہے نا. وہ جب مرضی آ جائے ہم جب مرضی چلے جائیں. تو ہمیں ایز اے یہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ بچے ہمارے ساتھ ہی اٹیچ ہی رہیں اور پھر ہم سے تنگ. ایک ایسا بھی اسٹیج آتا ہے کہ بچے مطلب بھاگتے ہیں ماں باپ سے کہ ان کی اب سلواتیں سنتے رہو, ان کی تو ہر وقت وہ مشورے سنتے رہو, ان کی ایڈوائزیں سنتے رہو. ہاں بھائی شکر اللہ کا اس اسٹیج پہ یہ بچے اپنے اپنے گھروں میں ہو رہے ہیں. ہم اس میں خوش ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو چلو آسوا کچھ کہنا چاہو تو کہہ لو, میں بند کر دوں پھر میری ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. اس لیے رونے وونے والی ایموشنل ہونے والی کوئی بات تو ہے نہیں. اور بس آخر میں یہ اسی لیے یہاں ایک بات ضرور ہے ویسٹرن کلچر جس کی بات کرتے ہیں. اب یہ دیکھو یہ رہ گیا تمہارے پاس چیٹ جس سے تم بھاگتی تھی وہ یہ بھی اداس ہے بیچارہ کہ بھئی کہ یہ کدھر گئے کیا ہو گیا. تو باقی اللہ والے کا انشاءاللہ ابھی تک یعنی وہ گئے سے مراد ہے کہ ابھی تک ٹیکنیکلی تو یہیں پہ ہیں اور کچھ چھوٹا موٹا سامان بیسک چیزیں گھر میں ان کے کام ہو رہا. اور وہ ظاہرہ جیسے آج بھی وہ گئی ہوئی ہے وہیں رک گئے تھے تو وہاں سے پھر وہ آج کل منڈے سے ان کی وہ کل منڈے تھا آج ہے کل تھا تو وہ اس کی وہ ڈے کیئر کل شروع ہو گئی. کل گئی آج بھی اس کے اوپر رہی فیس ٹائم پہ بہت دیر تک آس پاس 1 گھنٹے تک گھر سے وہاں تک آدھا گھنٹہ لگا ہوگا کم سے کم ان کو. تو اس دوران وہ باتیں ہوتی رہیں اس کے ساتھ. تو انشاءاللہ ٹچ میں رہیں گے. ایسے نہیں دلوں سے تو نہیں گئے نا. جب بھی موقع لگے گا بنائیں گے بالکل بنائیں گے. باقی ایسا نہیں ہے کہ آپ برا یہ نہ کہیں کسی کو بھی وہ ایکیوز نہ کریں کہ ان کی غلطی ایسا نہیں تو ویسا نہیں تو ایسا. یہ تو ہر ایک آج ہم ہیں کل آپ پہ ہے پرسوں کسی اور پہ ہے. یہ سائیکل تو زندگی کے چلتے رہتے ہیں. ہنسی خوشی سب کام کر لینا چاہیے بہتر ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہم صحت مند ہیں. ہمیں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس میں ہمیں کسی کی ضرورت ہو. اللہ کا دیا سب کچھ ہے ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے. چوپی ہو گئی یا اور کی کرنا ٹیشو پیپر کا ڈبا لے کر آواں گی تینوں میں اتنی دفعہ کہنا کہ ہوں تینوں دل میں تو اپنے آپ کو پتہ ہر حالت میں ایڈجسٹ کرتا رہا ہوں کر لیتا ہوں. اور ایڈجسٹ تو تم بھی کرتی رہی ہو ساری عمر ہو گئی. لیکن یہ اس معاملے میں تو اب میں ہیلپ لیس ہوں. کیا مطلب چلو تم اسامہ کے ساتھ جا کے وہاں رہ لو سو اس کو بھی تھوڑا سا آرام ہو جائے گا. ابھی 1 مہینے سے کتنی بھاگ دوڑ کتنی مشکل میں یہ اس کے گزرے ہیں. جو انشاءاللہ تعالیٰ باقی آپ اس کی ڈیٹیل ان کی ویڈیوز میں آپ کو ساری پتہ چل جائے گی. اور باقی ہمارے پاس اور کچھ کہنے کو ہے نہیں آج. اس لیے بھی تھوڑا سا آسفا ایموشن ہے کہ ابھی انشاءاللہ میرا خیال اور 10 منٹ تک یہ پہنچ جائیں گے تو پھر ٹرک ورک لوڈ ہوگا اس کا گیراج سے. تو گیراج تو آج خالی ہو جائے گا. باقی چل میں بند کرتا ہوں. پھر یہ تم نے اگر روئے جانا ہے تو پھر اس کا تو کوئی وہ ویڈیو بنانے کا پرپز نہیں ہے نا. پھر لوگ بھی بیچارے وہ بھی وہ ہوتے ہیں. چلیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.